بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی منتخب کی اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالاتفاق خلافت کا فیصلہ کیا اور اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال 11 ماہ 12 دن خلافت کی اور پھر آپ 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر اتنا ظالمانہ اور اتنا مظلوم ہے کہ اگر اس کو نظر دقیق سے دیکھا جائے اور اس کو پڑھا جائے تو انسان کا دل روتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت تھی، ان کے فضائل چونکہ ہم بیان کر چکے کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبری سنی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی گلیوں میں مظلومانہ 40 دن تک پیاسا اور بھوکا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کہ دین اسلام کے شروع سے مخالف تھے، چونکہ ہر دور میں حق اور باطل ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اس وقت بھی منافقین تھے، مشرکین تھے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ ہم دین اسلام سے لوگوں کو دور کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، بالآخر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں آ کر اس فتنے نے سر اٹھایا اور ایک آدمی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے اپنی پوری جماعت کے ساتھ اور پورے ایک پلین کے ساتھ مدینہ میں آیا اور وہاں پر آ کر جھوٹ اور منافقانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، بیعت کی اور کہا کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے سمجھا حضرت عثمان مجھے بڑا پروٹوکول دیں گے، چونکہ وہ اپنے مذہب میں بڑا ایک عالم کہا جاتا تھا اس کو، اور بڑا وہ ایک مضبوط عالم تھا اپنے مذہب کے لحاظ سے، چونکہ وہ یہودی تھا۔ لیکن حضرت عثمان نے اسے کوئی پروٹوکول نہیں دیا، لیکن وہ تھا منافق، اندر اندر سے چال چلتا رہا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینہ سے نکال دیا، وہ بصرہ میں چلا گیا۔ جب بصرہ کے جو وہاں کے گورنر تھے ان کو جب پتہ لگا، ابو عبداللہ بن عامر، اور ان کو جب پتہ لگا تو ان نے اس کو بصرہ سے نکال دیا اور پھر اس نے وہاں سے وہ کوفہ چلا گیا، اور اس کو یہ جو کوفہ کی زمین تھی بصرہ کی بنسبت بڑی زرخیز نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دین کی اور اپنے جو منفی پروپیگنڈے تھے ان کو وہاں پر اور منفی نظریات کو پھیلانا شروع کیا، پھر اس کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ بالآخر وہ چلا گیا مصر میں، اور مصر میں اس کا جو ایک پہلے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو گروہ تھا، چونکہ پہلے سے وہ کام کر رہا تھا، اس نے وہاں پر ایک مضبوط کر کے اپنا ایک گینگ بنایا، اور چونکہ اس کے یہاں بھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور پہلے اس نے کوفہ اور بصرہ میں بھی اپنے کچھ لوگ تیار کیے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اس نے بالآخر 35 ہجری میں حاجیوں کا روپ دار کر گیا، اور اس نے چند لوگوں کو ساتھ لیا، جا کر 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین آپ اجازت دے دیں اور ہم اس فتنے کا سر قلم کر دیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی علیہ السلام کے مقدس شہر مدینہ کی گلیاں اس طرح خون سے لولہان ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اور بڑی ہی مظلومانہ شہادت ہے۔ اگر آگے آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح شہید کیا گیا، ان کی جو شہادت ہے وہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا عکس پیش کرتی ہے کہ اتنا بڑا حکمران 44 لاکھ سے زائد مربع میل کا حکمران، اور اس کو جب شہید کیا جا رہا ہے، وہ اس بات پہ صرف اپنا بدلہ نہیں لینے دیتا کہ نبی علیہ السلام کے شہر کا تقدس پامال ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر عیدیں مناتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اس سے بارات کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم،
کہ جب بھی تم کو دیکھو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر طعن و تشنیع کرے، ان کو برا بھلا کہے، تو اس کو کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس لیے حضرت عثمان سمیت تمام صحابہ ہمارے دل و جان کا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت ہی ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم خدمات کو ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے روز 18 ذی الحجہ کو ان کی جو مظلومانہ شہادت تھی، ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ السلام۔